دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جرم ہے، جبکہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ یہ جرم ہے، بلکہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، اور منع نہیں کیا کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے۔ ایک روایت آتی منع کرنے کی، لیکن وہ ضعیف ہے، وہ ثابت نہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اس لیے صحیح اصول یہ ہے کہ پیشاب آپ کھڑے ہو کر کریں یا بیٹھ کر کریں، وہ حالت اپنائیں جس حالت میں پیشاب کے قطروں سے آپ کے جسم بھی محفوظ رہے، آپ کے کپڑے بھی محفوظ رہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جہاں پہ آپ پیشاب کرنے لگے ہیں وہ جگہ کون سی ہے۔ اگر وہاں پہ بیٹھ کر پیشاب کرنے سے قطروں سے آپ کا جسم خراب ہوگا، کپڑے خراب ہوں گے، تو پھر آپ کھڑے ہو کے کریں، لیکن عام طور پہ معمول کس کو بنائیں؟ بیٹھ کر، الا یہ کہ بیٹھ کر پیشاب کرنے میں آپ کی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، مجبوری ہے، یا پیشاب کے قطرے جو ہیں ان سے آپ کا جسم خراب ہوگا یا کپڑے خراب ہوں گے، کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مینا میں اور مزدلفہ میں سعودی حکومت نے کوئی 5 سال پہلے، 5 سال نہیں، شاید کوئی 10-15 سال پہلے میرے خیال میں کچھ نئے واش روم بنائے۔ اچھا، وہاں پہ انہوں نے کچھ ایسے بھی بنا دیے جہاں پہ کھڑے ہو کے بھی پیشاب کر سکتے تھے۔ تو پاکستانی حاجیوں کا رد عمل دیکھنے والا تھا، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں جی جناب، یہودیوں کے ایجنٹ، دیکھا یہودیوں والے بنائے ہیں سارے۔ مسئلے کا خود علم نہیں، بتاتے آپ کو آپ کے علماء کرام نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی صحیح حدیث میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع نہیں کیا۔ اچھا، آپ اکیلے پاکستان والے نہیں ہیں، وہاں پہ یورپ سے بھی حاجی آئے ہوتے ہیں، ان کے لیے بیٹھ کر پیشاب کرنا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ عادی ہیں کھڑے ہو کر کرنے کے۔ اچھا، سعودی حکومت نے ان کا بھی خیال رکھا، 3 آپ کے بنائے، 2 ان کے بنا دیے، آپ کو بڑی آگ لگی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یعنی کہ یہ مسئلہ نہ بتایا جائے نا تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں۔